سورہ لقمان کی آیت نمبر ہے 14۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ ترجمہ دیکھیے۔ ووصينا الإنسان بوالديه، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ حملتهم وهنا على وهن
اس کی ماں اس کو تمام تر کمزوریوں کے باوجود اٹھاتی ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور اس کا دودھ 2 سالوں میں چھوٹتا ہے. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ یہ کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا. اِلَيَّ الْمَصِيرُ میری طرف لوٹنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي اور اگر وہ دونوں تیرے ساتھ مقابلہ کرے، سختی کرے اس کے اوپر کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اس کو جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا پس ان دونوں کی بات کو مت ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان دونوں کا ساتھ دیتا رہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اور پیروی کر اس شخص کی راہ کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پس میں تمہیں خبر دوں گا ان اعمال کی جو تم کرتے رہے. یا بنی اے میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل حقیقت یہ ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ تو پس ہو پتھر میں او فی السماوات او فی الارض یا وہ چیز آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو یاتی بہ اللہ تعالی اس کو لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر بلا شبہ اللہ تعالی باریک بین باخبر ہے. یا بنی اقم الصلاۃ اے میرے بیٹے نماز قائم کر. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم دیتا رہے. وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ
روکتا رہے، منع کرتا رہے۔ واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس پر جو تجھے مصیبت پہنچے۔ ان ذلک من عزم الامور، بلا شبہ یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصغر حدك للناس، اور لوگوں کے لیے اپنی گالوں کو مت پھیلا۔ ولا تمش في الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ اکڑ کے مت چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بلا شبہ اللہ تعالی پسند نہیں فرماتے ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو۔ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ، اور میانی اپنی چال سے چل، اپنی چال میں میانہ روی رکھ۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو نیچے رکھ، پست رکھ۔ ان انکر الاصوات، بلا شبہ آوازوں میں سے سب سے بری لصوت الحمیر، یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت کلام سے 21ویں پارے میں سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر اس کی 19 تک آیات تلاوت کی ہیں اور ترجمہ بھی
آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ قرآن مجید کو بیان کرنے کا، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ روئے زمین پر صرف واحد کتاب، ایک کتاب قرآن مجید ہے جو اصل وحی الہی ہے۔ روئے زمین پر بالکل محفوظ کتاب، الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک ایک ایک حرف کی گارنٹی اللہ تعالی نے دی ہے، اور دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ قرآن مجید کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ اس کے مقابلے میں تورات و انجیل اور جن کو موسوم کیا جاتا ہے آسمانی کتابوں سے، اگر انہیں دیکھو گے تو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جانے میں اس کتاب کے کئی موضوعات بدل جائیں گے۔ انجیل، اس کی کتنی اقسام، انجیل لوکا، متی، برنباس، اور کتنی انجیلیں بنائی ہوئی ہیں، اور ہر انجیل دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ مطلب کیا نکلا؟ اگر ہدایت چاہتے ہو، رہنمائی چاہتے ہو، جنت کا راستہ چاہتے ہو، نبیوں کی تعلیمات چاہتے ہو، اللہ کی منشا اور مرضی چاہتے ہو، تو پھر قرآن کی طرف ہی آنا ہے۔ اس کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی، گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اور قرآن مجید اتنا مشکل بھی نہیں کہ جیسے لوگوں نے بنا دیا ہے کہ قرآن مجید علماء کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ عوام کا کام کیا ہے؟ تجارت کرنا، کاروبار کرنا، نوکریاں کرنا، پیسے گننا، ہوشیاریاں کرنا، یہ عوام کا کام ہے۔ اور مولوی کا کام کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھے قرآن لے کے بیٹھے، اسی کا ذمہ ہے مردے بخشوانے، زندے بخشوانے، ختم شریف پڑھنے، اور جو بھی اس سے ہو سکتا ہے قرآن مجید کی تجارت خوب کرنی، فروخت خوب کرنی، یہ اس نے کام بنا لیا ہوا ہے۔ نہ عوام سمجھنے کو تیار ہیں اور نہ خیر سے کوئی سمجھانے کو تیار ہے۔ وہ بھی یہی کہتا ہے مجھے دیتے کیا ہے، مینو کا دی لوڑ پی گئی ہے، انہوں نے بات سے مسئلہ سنا پھرا، یہ اپنا کام کرن سے میں اپنا کام کرنا، میں اپنی مزدوری کرا جا کے دینا کھ نہیں، گلا یہاں بڑیاں کرنیاں نے، یہ بھی جان تو میں بھی جان۔ حقیقت میں یوں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں یہ انہوں ٹھگیاں پہ لاندہ ہے تے او انہوں ٹھگیاں پہ لاندے نے، دونوں اپنی تھان خوش نے، کام چل رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یاد رکھو، کام کی حقیقت تو تمہیں اس دن سمجھ آ جائے گی جب 3 سوالوں کے ساتھ چوتھا سوال ہوگا۔ 3 سوال تو سارے بتاتے ہیں نا، نبی کون، رب کون، دین کون،
یہ تو سارے بتاتے ہیں، چوتھا کوئی نہیں بتاتا۔ چوتھا یہی سوال ہے، بتا میں نے تیرے پاس کتاب بھیجی تھی، وہی بھیجی تھی، تجھے 50 سال زندگی دی تھی، بتا کتنا تو نے پڑھا اور کتنا اس پر عمل کیا؟ حدیث میں تو ہے ہی ہے نا، قرآن میں بھی ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ میرے نبی، یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، کویسچن لازمی ہوگا۔ رب آگے نہیں تمہیں جانے دے گا، سوال کا جواب دینا ہے۔ اور اگر یہ کہا پروردگار ٹائم نہیں ملا، تو سوچ لو یہ جواب بن پائے گا کہ ٹائم نہیں ملا؟ چلو میرے سامنے تو چل جائے گا، میں تو کسی کو پکڑ لوں، بھائی تو درس میں کیوں نہیں آتا، مسجد میں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ جی کی کرا، مجبور ہوئے ہیں، مصروف ہوئے ہیں، کوئی مسائل آئے نے، چلو میں تو مان لیتا ہوں، رب نال چل جائے گا کام ہے کہ جی رب کو کہا نا ٹائم نہیں تھا، اور پروردگار نے پھر یہ ٹائم تمہیں پورا نکال کے دیا، تو پھر تمہیں سمجھ تو خوب آئے گی۔ اس لیے میں دستک دے رہا ہوں دلوں کے اوپر، رمضان میں تو آئے ہو، قرآن سیکھ رہے ہو، سارا سال بلکہ ساری زندگی کا حصہ بناؤ، ایک ایک آیت کر کے سمجھو قرآن مجید کو۔ ہاں لگے رہو گے نا، قطرہ قطرہ بھی چٹان کو کیا کر دیتا ہے؟ توڑ دیتا ہے، سوراخ کر دیتا ہے اس کے اندر۔ قرآن سے لگے رہو، یہ نہ کہو کہ قرآن مشکل ہے، قرآن بہت آسان ہے۔ اور جو اتنے سے ہی مطمئن ہو جاتے ہیں، ساڈے بزرگ بڑے نیک سن، کڈے نیک سن، بہتے ہی نیک سن، قرآن نہیں سی انہوں نے پڑھنا آندا، انگلی بس پھیرتے رہتے سن، کام چل جائے گا۔ یہ کون سی نیکی بیان کر رہے ہو ان کی؟ بھائی بہتے ہی نیک سن تے او انگلی پھیرتے سن۔ رب نے پوچھنا ہے، دو تے دو چار تینوں پتا سی، نوٹ گننا بھی تینوں آتا سی، گلاں بھی تینوں بڑیاں آدیاں سن، دا بھی تو کسی لان دینا نہیں سے، صرف کدی سمجھ نہیں سی آتی؟ قرآن دی۔ اتنے کاری جی میرا دماغ کام نہیں کرتا، دماغ سے وہی کام کرے گا، پر میں تو دستک دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کم از کم روزانہ ایک صفحہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور کم از کم 5 آیات کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ اور جب تم یہ کام شروع کر دو گے نا، کچھ وقت کے بعد تمہیں عادت پڑ جائے گی۔ اے جی ہوں چسکا پہ ہے نا، کی بڈھے تے کی جوان تے کی بیبیاں تے کی پائیے تے کی نیانے، اور جمدہ کاکا بھی، وہ بھی کی کہنے نے کی پڑھا دیو؟ موبائل پڑھا دو۔ اور موبائل پکڑ لیں پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جن تسی میں سارے موبائل وانے ہاں کہ تو پڑھ کے آئے ہیں، کو تعلیم نہیں لگے رہے ہیں، راواں پتہ لگ گئی نے،
یہاں تو تمہیں قرآن سمجھانے والے موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں، فی سبیل اللہ موجود ہے، بس تمہیں اتنا کہتے ہیں وقت نکال لو۔ تم سے وقت نکالنا مشکل ہے، اس لیے ترغیب بھی دے رہا ہوں، دل پہ دستک بھی دے رہا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھ لو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے، جب آنکھیں بند ہو جائیں اور واپسی کے راستے بند ہو جائیں۔ تم واپسی مانگو بھی صحیح، تب بھی واپسی نہیں ملے گی۔ اللہ توفیق عنایت فرمائے اور قرآن کی حقیقت کا ادراک نصیب فرما دے۔ سورہ لقمان آپ سن رہے ہیں، اور سورہ لقمان اس کا خلاصہ سن رہے ہیں۔ ایک دلیل نقلی ہے، 8 دلائل عقلیہ ہیں۔ 2 دلیلوں میں نفی آئے گی شرک فی العلم، جو لوگ رب کے علم میں غیروں کو شریک کرتے ہیں اس کی تردید آئے گی، نفی آئے گی۔ اللہ کے علم میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ 6 دلیلیں آئیں گی جس میں نفی آئے گی، تردید آئے گی۔ شرک پہ تصرف، کہ اپنی مرضی کو استعمال کرنا، اپنے اختیارات کو استعمال کرنا، جیسے چاہے کرنا، یہ خاصہ صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں، وہ جیسے چاہے انہیں استعمال کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ اور جو تم نے اختیارات نیک بندوں کو، اولیاء کو، صلحاء کو، اتقیاء کو، شہداء کو، انبیاء کو دیے ہیں، اللہ نے یہ اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے، کسی کے بھی سپرد نہیں کیے۔ اس پر 6 دلائل آئیں گے۔ حصہ چل رہا تھا دلیل نقلی کا، اور وہ بھی منقول تھی حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی بات پروردگار کو اتنی پسند آئی کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اور نصیحتیں رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، اور اس میں جو اولین سر فہرست انہوں نے نصیحت کی ہے، وہ نصیحت یہ ہے اپنے بیٹے کو رب کا حق بتا دیا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ سمجھ آئی تمہیں بات؟ مجھے اور تمہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے جو حق سمجھانا ہے وہ کون سا ہے؟ ہاں جی، اونچا کون سا؟ شرک کی تردید بتاؤ، توحید بتاؤ اپنی اولاد کو، یہ سب سے بنیادی حق ہے۔ تم یہ کام کر لو، رب دوسرا کام کر دے گا، تمہارا حق تمہاری اولادوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اور اگر تم نے رب کا حق نہ سمجھایا، اپنے حق کی بھی توقع نہ کرنا کسی صورت بھی۔ آج اولادیں نافرمان ہیں، ان کی نافرمانی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے ان کی نافرمانی کی، تم نے رب کا حق نہیں انہیں بتایا۔ نماز کا وقت آیا، تم نے سلائے رکھا انہیں، سو جاؤ آرام کرو، بچے ہیں،
روزے کا معاملہ آیا تم نے نہیں بتایا، رب کی الوہیت کا معاملہ آیا کہ رب کون ہے، رب کی پہچان کیا ہے، تم نے نہیں بتایا ان کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تم ڈیمانڈیں کر رہے ہو کہ وہ ہمیں فرما برداری دیں، ہمیں وہ احترام کریں ہمارا، وہ احترام نہیں ہو سکتا۔ لقمان حکیم نے رب کا حق بتایا، رب نے ساتھ ہی فوراً اور والدین کا حق بھی بتلا دیا، دیر نہیں لگائی، ساتھ ہی بتا دیا اور کہا لقمان نے جو یہ بات کہی میں رب کو بڑی پسند آئی، وہ بات یہ تھی ان الشرک لظلم عظیم۔ میں نے اس بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک آنے والے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے اور اس جملے کو پڑھتے رہیں گے کہ سب سے بڑا ظلم کائنات کے اندر وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ زمینوں پہ قبضے یہ بھی ظلم ہے، وراثت کھانا یہ بھی ظلم ہے، مال لوٹنا یہ بھی ظلم ہے، کلمہ حق نہ کہنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو ناجائز تنگ کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کی مکان اور زمین پہ قبضے کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کیا ہے؟ شرک۔ ہر ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں، کوئی نہیں؟ شرک کے بارے نہیں، لڑائی پہ جانی، پنڈی پہ جانی۔ سوچ لو رب نے تمہارے سامنے رکھی ہے، اتنے روٹی نہیں ملتی، کھاندے بھی ہیں نے رج کے، ہوٹل بھرے نے، دکاناں بھریاں، رج پہ کھاندے نے، پھر بھی کی آدھے نے بھوکے مر گئے ہیں۔ ہم ظلم کے خلاف کیا کریں گے؟ آواز بلند کریں گے۔ بل مہنگے ہو گئے نے، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی ہے، ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ جڑا رب دے نال ظلم پہ ہوندا ہے تے ہر 2-3 کلومیٹر تو بعد پہ ہوندا ہے، دربار بنائے نے تو دے سجدے تے دے سجدے۔ میں کہا کرتا ہوں اور بالکل بڑے وثوق سے کہتا ہوں، 100% یقین سے کہتا ہوں اور انتہائی پختگی سے کہتا ہوں، یہ مزاری اور درباری سسٹم اسلام میں نہیں ہے۔ بے شک جو بندہ ریسرچ کر لے اسلام کے اندر، اسلام کے اندر یہ درباری سسٹم، یہ مزاری سسٹم اسلام میں نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا عرصہ کتنا ہے جو دنیا میں آپ نے گزارا؟ 23 سال۔ نبوت سے پہلے کا حصہ 40 سال، کل 63 سالہ زندگی ہے۔ جس مرضی کے پاس چلے گا، جہاں مرضی چلے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خود کسی کا دربار بنوایا ہو، بنانے کا حکم دیا ہو، کسی مزار کے اوپر صحابہ کو لے کے گئے ہوں، آؤ چلو عرس لگائیں، چادر چڑھائیں، جدھر مرضی چلے جاؤ، بلا تفریق بات کر رہا ہوں، اگر نکل آئے مجھے بھی لا کے دینا۔ اور حقیقت میں یہ کہتا ہوں یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہندوازم ہے، یہ بر صغیر کا سسٹم ہے سارا، یہ ہندوازم ہے۔ ہندو جایا کرتے تھے اپنی مڑیوں پہ، اپنی جگہوں کے اوپر، اور وہاں جا کے منتیں مرادیں۔ اب مسلمانوں نے دیکھا ہم کیا کریں، انہوں نے کہا اور تو کوئی نہیں، بابا سرکار بنا دو، اور بابا سرکار بنا کے اب اس کے اوپر وہ دھاگے، وہ جو کام ہندوؤں کے آج فخر سے بیان کیا جاتا ہے، جی فلانے جو بزرگ ہیں نا،
اجمیر شریف والے بزرگ ہیں، ساری زندگی وہ بزرگ توحید کا بیان کرتے رہے اور شرک کی تردید کرتے رہے ساری زندگی، لیکن دنیا سے رخصت ہوئے، پیچھے آ کے لوگوں نے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور ان کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا، اور اب کیا کہتے ہیں جی اجمیر والی قبر وہ جی درگاہ وہ ہے جتھے مسلمان بھی تے ہندو بھی آندے نے تے آ کے منتا تے مرادہ مندے نے وہ پوریاں ہو جاندیاں نے۔ جب اجمیر والے بزرگ نہیں تھے اس وقت منتا تے مرادہ کون پوریاں کردا سی؟ ہون نہیں نہ کر سکتا ہے، خدا جاندا جی عقل ہووے تے بندے نو فوراً سمجھ آ جاندی ہے، جیڑا مالک کائنات بنا سکتا ہے تھی پتر نہیں دے سکتا، ساڈیاں نکیاں نکیاں خواہشاں نہیں پوریاں کر سکتا، اور ان بزرگوں کو جن کی قبروں پہ جا کے تم سجدے کرتے ہو، ان بزرگوں کی توہین کرتے ہو، وہ بزرگ قیامت کے دن بالکل رب کے سامنے کہہ دیں گے ان کننا ان عبادتکم لغافلین، پروردگار ہمیں کوئی پتہ نہیں کون آیا اور کون گیا، وہ تمہاری عبادت سے مکمل طور پہ انکار کر دیں گے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اور دوسری جگہ پہ ہے وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا بالکل انکار کر دیں گے۔ اور وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور وہ کیا ہو جائیں گے ان کے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے ہماری کوئی پکار نہیں کی، جھوٹ بولتے ہو، ہم ان سے پاک ہیں، ہماری کسی نے کوئی عبادت نہیں کی، وہ تو قیامت کے دن انکار کریں گے۔ لیکن یہ سارے جا کے وہاں سجدے منتے درباروں پہ جا کے اور جی یہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں، یہاں پوری ہوتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دربار پہ گئے ہیں؟ آپ نے مدینہ منورہ میں آ کے سب سے پہلے کس کا دربار بنایا؟ اللہ کا مسجد، سب سے پہلے وہ دربار بنایا، پھر ساری زندگی اس دربار میں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے رب کا قرآن سنایا اور رب کے قرآن کے عملی نفاذ کے لیے جہاد کیا، جس سے ہماری امت مسلمہ انحراف کر رہی ہے۔ آج یہودیوں کی مارے کھانی پڑ گئی ہیں، عیسائیوں کی مارے کھانی پڑ گئی ہیں، ہندو بھی سانو کی پہ کرتا ہے، للکارتا ہے، آدھا تو سدھا کر لینے ہیں۔ جو مسلمان کا نام سن کے دوڑ جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، وہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کیوں؟ مسلمان اپنی اصل چیز کو بھول چکا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ کہا تجھے قوموں کی تقدیر تو میں بتاتا ہوں نا، قوموں کی تقدیر بنتی ہوتی ہے تلوار اور نیزے کے ساتھ، یعنی میدانوں میں اترو، جہاد کرو تو پھر قوموں کی تقدیر بنتی ہے۔ بگڑتی کیسے ہے؟ طاؤس و رباب آخر، بگڑتی ایسے ہے جب قوم مہندی حسن پیدا کرنا شروع کر دے، تبلے والے پیدا کرنا شروع کر دے، نور جہاں پیدا کرنا شروع کر دے، اور پھر اس پہ فخر کرنا شروع کر دے کہ جی یہ فن ہے اور یہ فن کے لوگ ہیں، اور جی ہم اپنی اولاد کو سنگر بنائیں گے۔ جب قوم کا مزاج یہ ہو جائے آج نہیں تو کل ذلت ان کا مقدر بننے والی ہوتی ہے۔
جو قوم جہاد کو ترک کرتی ہے اس قوم کے مقدر میں ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اور عملی طور پہ توحید کے نفاذ کے لیے یہ قدم بھی اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا صحابہ کو کہا فلانے دربار پہ حضرت ابراہیم کے دربار پہ بناؤ، حضرت اسماعیل کی قبر کہاں ہے؟ سن کے سنتے نہیں ہوگے. یہ حتیم ہے نا، حتیم بیت اللہ کا باہر والا حصہ، اس کے نیچے ہے قبر. اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دربار بناؤ ہے، اور کوئی کسی پیغمبر کا دربار بنوایا ہو، عرس لگانے گئے ہو، معلوم کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسلام نہیں، یہ ہندوازم اور اسلام کا کمبینیشن کر دیا گیا ہے اور کہا یہ اسلام ہے. یہ اسلام نہیں ہے. یاد رکھو یہ شرک یہاں ہو رہا ہے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے. جب یہ بتایا اب رب نے بھی اپنا حصہ بتا دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، لقمان حکیم نے میرا حق اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، رب کی پارٹنرشپ نہ بنانا. کوئی بھی اختیار رب کا وہ مخلوق کو نہ دینا، نبیوں کو بھی نہیں، ولیوں کو بھی نہیں، بزرگوں کو بھی نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں. سارے اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے، کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے ہی شرک. جب یہ بات بتائی میں رب نے بھی کیا کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے بھی انسان کو فوراً تاکیدی حکم دے دیا. وہ کیا جی؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، بوجھ کے اوپر بوجھ، کمزوریوں کے اوپر کمزوریاں. کبھی مہینے کا ہے، کبھی 2 مہینے کا ہے، کبھی 3 مہینے کا ہے، کبھی 4 کا ہے، اور 9 مہینے تک ماں یہ بوجھ اٹھائے رکھتی ہے اور خود کمزوریاں برداشت کرتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے، مصیبتیں برداشت کرتی ہے، پر اسے اٹھایا ہوا ہے اور حفاظتیں بھی کر رہی ہے، خوراک کے بھی سلسلے کر رہی ہے. یہ سارے دھیان رکھے ہوئے ہیں، یہ ماں ہے کرنے والی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے یہ تو بتائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، تیری ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے. ثم من، اللہ کے نبی پھر کون ہے اور اس کے بعد میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا امو کا. پھر آپ نے فرمایا تیری ماں ہے. پھر کہا ثم من، اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں ہے. 3 بار کہا اپنی ماں سے اچھا سلوک کر. پھر وہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا ابو کا، تیرے والد کا بھی حق ہے. وہ وجہ کیا ہے؟
کہ ماں کا حق مقدم کیوں کیا ہے، 3 بار کیوں کہا ہے؟ اس لیے ماں پیٹ میں بھی اٹھا رہی ہے، اور پھر ماں دنیا میں آیا ہے، اور دنیا میں بھی ماں نے اسے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے، پھر اپنا بھوک تو اپنی برداشت کر لیتی ہے، اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے 3 اعتبارات سے کہا ہے۔ اور پھر باپ ہے، مزدوریاں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، زمانے کے مصائب کو جھیلتا ہے، اور لوگوں کے تانے بھی برداشت کرتا ہے، موسموں کی سختیاں بھی برداشت کرتا ہے، سب کچھ کر کے کما کے اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ فرمایا میں رب تجھے یہ کہہ رہا ہوں، دھیان کرنا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کون ایسا جسے تم کہو نا مجھے روزانہ پانی کا گلاس دے دے، کہو کسی کو جتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو مجھے پانی کا گلاس دے دے، مجھے کپ ایک دے دے، 1 دن تو دے دے گا، 2 دن تو دے دے گا، 3 دن تو دے دے گا، پھر کہے گا میں نے ٹھیکہ تو نہیں نہ اٹھایا ہوا، ہر وقت تجھے دیتا رہوں۔ پر ماں وہ ہے جب یہ چیختا ہے، جب یہ آواز دیتا ہے، ماں فوراً اسے اٹھا لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، اور ماں اسے دودھ بھی پلاتی ہے، اور جتنا یہ پیتا ہے اسے پلاتی ہے، اور بھی غذائیں سے دیتی ہے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی، یہ رج جائے میری خیر ہے۔ ماں یہ کام کرتی ہے۔ فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور وہ دودھ کا چھوڑانا ہے 2 سالوں میں، یعنی یہ مدت بتائی ہے، اور دوسرے مقام پہ ہے 30 شہرا، 30 مہینے، 2.5 سال، یعنی عام مدت کیا ہے وہ 2 سال ہی ہے۔ لیکن اگر بیٹا مجبور کرنے لگ جائے، بیٹی مجبور کرنے لگ جائے، فوراً چھڑانے میں خدشہ ہو، وہ بیمار ہونے لگ جائیں، تو انتہائی مدت کیا ہے 2.5 سال تک۔ اس سے پہلے کیا کرو، چھڑا لو انہیں دودھ۔ یہ ماں کرما یہ کام کرنے والی ہے۔ ماں اور باپ وہ دونوں تیرے لیے سختیاں بھی برداشت کرتے ہیں، وہ تیرے لیے مشقتیں بھی اٹھاتے ہیں، وہ تیرے لیے تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں۔ میں رب نے تجھے حکم یہ دیا ہے انشکر لی ولوالدیک، لقمان حکیم نے میرا حق بتایا ہے، میں بتا رہا ہوں انشکر لی، میرا بھی شکر تو ادا کر، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ تیرے دنیا میں آنے کا سبب وہ ہے، تیرے دنیا میں وجود کا سبب وہ ہے، تو پلہ بڑا ہوا اور جوان ہوا، سبب وہ ہے۔ اور فرمایا جو سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے وہاں تمہیں رب نے تفصیل کر دی ہوئی ہے۔ فرمایا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، ان دونوں کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، یعنی ایسا عمل بھی نہیں کرنا جو ان کی طبیعت کو ناگوار لگے، اور ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور ان دونوں سے بڑی نرمی سے بات کرنی ہے۔ فرمایا واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة، اپنے
نرمی کے بازو وہ ان دونوں کے لیے بچھا، بچ بچ کے ان کی خدمت کر جو کر سکتا ہے، اور اپنے رب سے دعا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے پروردگار ان دونوں پہ رحمتوں کے نزول فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، میری پرورش کی، میں اس قابل بھی نہیں تھا، میں ہل بھی نہیں سکتا تھا، میں بول بھی نہیں سکتا تھا، میں بتلا بھی نہیں سکتا تھا، میں اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، مجھے پلانا بھی ان کے ذمہ تھا اور مجھے اٹھانا بھی ان کے ذمہ تھا۔ کسی کو کہو نا ایک پتھر، چھوٹا سا پتھر ہاتھ میں یوں لے کے پوری رات کھڑا رہے، وہ کبھی بھی نہیں کر سکے گا، کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ پر ماں باپ دونوں ایسے ہیں، یہ بے قرار ہے، وہ بھی بے قرار ہے، اور وہ دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے رات میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ یہ ماں باپ ہی ہے، یہ رب نے رشتہ ایسا رکھا ہوا ہے، اس لیے فرمایا میرا شکر بھی ادا کر اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کر۔ یہ شکر کیا ہے؟ ان کی قدر پہچان، ان کی نافرمانیاں نہ کر، ان کی بغاوتیں نہ کر۔ میرے مولا بڑا حق تو نے بتایا ہے، پر میرے مولا یہ تو بتا دینا ہر بات مانے ان کی، کوئی نافرمانی نہ کرے۔ فرمایا نا جب وہ میرے مقابلے میں آ جائیں تو پھر میری بات سن، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تجھ سے جھگڑے کرنے لگ جائیں، مقابلے کرنے لگ جائیں، فلانے مزار پہ جا، فلانی قبر پہ جا، فلانے دربار پہ جا، فلانے آستانے پہ جا اور جا کے چادر چڑھا کے آ، بکرے کی نظر مان کے آ، وہاں پہ سجدہ کر کے آ، وہاں منت مان کے آ، اس بات سے وہ جھگڑے کرنے لگ جائیں کس پر؟ ان تشرک بی، تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنا، یہ تجھے مجبور کرے نا، ما لیس لک بہ علم، اور اس بات کی دلیل بھی تیرے پاس کوئی نہیں۔ اور شرک کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فرمایا تو نے کیا کرنا ہے؟ فلا تطعهما، کیا کرنا ہے تو نے؟ ان دونوں کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ اگر وہ تجھے رب کے سوا اوروں کی عبادت کا کہیں، اور اگر وہ تجھے کہیں بدعت کر، نبی کی سنت کے خلاف چل، تیجے کر، ساتویں کر، جمعراتیں کر، چالیسویں کر، برسیاں کر، کل کر، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ اگر وہ تجھے یہ بھی مجبور کریں، میرے رب نے کہا فلا تطعهما، ان دونوں کا کہا نہ ماننا، یہ نافرمانی میں نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کی فرما برداری میں یہ بات آئے گی۔ ہاں میرے مولا جب بھی گھر میں آؤں وہ کہتے ہیں ہم نے کلام نہیں کرنی، ہم نے تجھ سے بات نہیں کرنی، میرے مولا ہر وقت ہی کہتے ہیں وہ دربار پہ جا سجدے کر، پھر تجھ سے راضی ہوں گے۔ میرے مولا میرا دل کرتا ہے میں کبھی بھی ان کے منہ میں نہ لگوں، کبھی بھی ان کے متھے نہ لگوں، میں ان کو دیکھوں بھی نہ، یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ فرمایا نانا یہ کام نہ کرنا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دونوں کا ساتھ دیتے رہنا، دونوں کی خدمت کرتے رہنا۔ وہ گالیاں نکالتے ہیں تو نکالتے رہے، وہ دھکے مارتے ہیں تو مارتے رہے، وہ برا بھلا کہتے ہیں تو کہتے رہے، پر تو نے کیا کرنا ہے؟ دونوں کا ساتھ دینا ہے۔ کتنے؟ فی دنیا،
دنیا میں کیسے معروفہ بہترین طریقے سے اچھے طریقے سے گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دینا، خرافات کا جواب خرافات سے نہیں دینا، اور کبھی بھی زندگی میں ایسا موڑ نہ آنے دینا کہ اب میں مجبور ہو گیا ہوں میں اپنے ماں باپ کی بات شرکیہ مان لو۔ فرمایا نانا واتبع سبیل من اناب الی، تو نے پیروی کرنی ہے اس آدمی کے راہ کی، اناب الی جو کس طرف رجوع کرتا ہے؟ میری طرف۔ جیڑا تینوں توحید دی گل دسدا ہے نا، سنت دی گل دسدا ہے، باپ تے نہیں لگتا، چاچا تے نہیں لگتا، رشتہ دار تے نہیں لگتا، پیو پتر تے نہیں لگتا، ہے ہوڑے او دی مننا کہ نہ مننا۔ فرمایا واتبع کر پیروی۔ اس لیے یہ قرآن مجید کا یہ حصہ تمہارے سامنے ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مطلق تقلید ہے شرک نہ، غلط۔ جو تمہیں قرآن و حدیث کی راہ بتاتا ہے، صحیح بات بتاتا ہے، اس کی بات کو فالو کرو، اور جو تمہیں غلط بات بتاتا ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ کوئی عالم ہے، چاہے وہ کوئی غیر عالم ہے، جو تمہیں قرآن و حدیث کے خلاف بات بتاتا ہے، وہ دی گل پیو ہوئے تد، عالم ہوئے تد، مفتی ہوئے تد، فقیہ ہوئے تد، جو بھی ہوئے وہ دی گل نہیں مننی۔ ہاں ایک عام آدمی تجھے رب کی راہ بتاتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ واتبع پیروی کر۔ دیکھ لو نا امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے ڈائریکٹ سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، ڈائریکٹ سنی ہے، اکٹھی کی ہیں اور بڑی احتیاط سے کی ہیں۔ ہم اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے یہ بندہ کھرا ہے، صاف ہے، اس نے نبی کی حدیثوں کو بڑی احتیاط سے اکٹھا کیا ہے۔ امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داود اعتماد کرتے ہیں۔ پھر سندوں کے اوپر بحثیں ہوتی ہیں۔ اگر بالکل ہی ڈائریکٹ ہو جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو وہ کون لوگ تھے جو ڈائریکٹ تھے؟ صحابہ۔ پھر اپنے آپ کا دعویٰ کر رہے ہو صحابہ کا، یا تو کہو میں صحابی ہوں، پھر تو بات ختم ہو جائے۔ وہ بن نہیں سکتے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اعتماد کرنا پڑے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نیک آدمی تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نیک آدمی تھے، امام مالک نیک آدمی تھے۔ انہوں نے جو مسائل بیان کیے ہیں قرآن و حدیث سے نکالے ہیں، ان پہ اعتماد کرنا ہے۔ ہاں وہ انسان ہیں، کمی بیشی ان سے ہو سکتی ہے، صرف نبی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی کی بات ہو آنکھیں بند کر کے مانو، باقی کسی کی بات ہو تو آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی، غور و فکر کیا جائے گا کیا قرآن کے مطابق ہے، کیا سنت کے مطابق ہے بسم اللہ، نہیں ہے ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نہیں اسے مانتے، آپ اپنے سپرد رکھیں۔ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول اللہ کی بات مانتے ہیں، اور جو رب اور رسول کی بات بتلانے والے ہیں ان کی بات کو بھی کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور تو پیروی کر، پیچھے چل اس شخص کے راستے کی، اناب الی جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو توحید والا ہے، جو سنت والا ہے، تو اس کے راستے کے پیچھے چل پڑ۔ یاد رکھنا ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون،
پھر یاد رکھنا تمہارا لوٹنا کدھر ہے؟ امریکہ تو نہیں نہ جانا۔ یہ تو خیر کہتے ہیں امریکہ جی ہمارے ابو جی ہیں، ہم ابو جی کے خلاف نہیں چل سکتے، ابو جی ناراض ہو جائیں گے۔ ہماری کڑیاں، لڑکیاں، لڑکے ان کو امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اگر ہم کلمہ حق کہیں نا امریکہ خدا نہیں، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں پابندیاں لگ جائیں گی، پھر ہماری فلائٹیں بند ہو جائیں گی۔ اور ہمیں کیا سبق پڑھا رہے ہیں؟ ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں جی خارجہ پالیسی کے خلاف نہیں چلنا۔ کون سی خارجہ پالیسی؟ جو عراق میں دی ہے، امریکہ دے گیا کہ نہیں؟ عراق میں خارجہ پالیسی دے گیا ہے، تباہ و برباد کر گیا ہے، شام کو تباہ و برباد کر گیا ہے، اور لیبیا، مصر جسے دیکھو تباہ و برباد کر گیا ہے۔ افغانستان میں بھی آیا تباہی کے لیے، پر ان اللہ کے مجاہدین نے اسے ایسا تباہ کیا، اب وہ اپنی نسلوں کو بھی کہہ رہا ہے دوبارہ افغانستان کا رخ نہ کرنا۔ کیوں جی؟ وہاں اللہ کے سامنے ڈرنے والے لوگ کھڑے تھے جن کے مفادات رب سے وابستہ تھے۔ انہیں پتہ ہے جب انہیں کہا نا ہم تمہیں زمین پہ رہنے نہیں دیں گے، تو ان کے بڑے ملا عمر رحمہ اللہ نے کہا یہ تم ہمیں کہہ رہے ہو زمین پر رہنے نہیں دیں گے؟ جن کی زندگی زمین کے اوپر گزر رہی ہے، ہم زمین پہ ہی لیٹتے ہیں، ہم زمین پہ ہی بیٹھتے ہیں، ہم زمین پہ ہی کھانا رکھ کے کھاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، آج زمین کے اوپر لڑ رہے ہیں، جب مالک نے بلایا تو زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ فرق اتنا ہے، پر تم سوچو تمہارے محلات، تمہارے کوٹھیاں، تمہارے ایوان، تمہارے اور سارے سلسلے ان کا کیا بنے گا؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں، ہم تو بوریاں نشین لوگ ہیں، اور ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے والے ہیں۔ ہم نے لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ رب کے پاس۔ کہا ثم الی مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا میری طرف ہے۔ فانبئکم، کیا جی؟ قرآن ہے نا، ہر دور میں قرآن یوں فٹ ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو، شیشے قرآن ہے صاف کر دے گا تمہارے لیے۔ فانبئکم، میں تمہیں بتاؤں گا جو تم بےایمانیاں کرتے تھے دنیا میں، دھوکے کرتے تھے عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ، اور جواباً کہتے تھے ہم نے قوم کے وسیع تر مفاد میں غداری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ غدار بن جاتے، ایئرپورٹ دے دیتے، زمینیں دے دیتے، اپنوں کو مروا دیتے، اور تم کہتے تھے ہم وسیع تر مفاد میں ہیں۔ لوٹا بن کے ادھر اور لوٹا بن کے ادھر، جب پوچھا جائے یہ لوٹا بن کے کیا کر رہا ہے تو فوراً کہتے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ کہتا جملہ پکایا ہے، قوم کے وسیع تر مفاد، ساڈا وسیع تر مفاد کتے؟ تواڈے اپنے مفاد نے۔ اب دیکھو نا اس ملک کے ساتھ کتنی زیادتی ہے، ڈاکو، چور، عالمی لٹیرے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تو صدر بن، کوئی کہتا ہے تو ڈپٹی بن، کوئی کہتا ہے تو سپیکر بن، کوئی کہتا ہے تو وزیر اعلیٰ بن،
کوئی کہتا ہے تو فلاں بن، کوئی کہتا ہے گورنر بن. یہ تقسیمیں اپنی بنائی ہوئی ہے، ملک کو بندرباد بنایا ہوا ہے، اندر بیٹھ کے منصوبے بنا کے عہدے تیار کر رکھے ہیں. جو سب سے بڑے قاتلی اور چور ہے وہ بھی خواب دیکھ رہے ہیں اس ملک کے جی ہم بھی قوم کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں. جو MQM والے ہم بھی جی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. کیتی نے کہ نہیں؟ بہت ہی نہیں کر بیٹھے. جڑا لگے تھا قبرستان بھر دیتے رہے. یہ قوم کی کیا ہے؟ خدمت. ہاں اندر کمروں میں بیٹھ کے فیصلے تو تم کرو نا، اندر چھپ چھپ کے فیصلے تو کرو نا، اور وہ دانت نکال کے ڈین بھی ہنس رہی ہے ایک. سمجھتے پہ ہو کوئی نہیں؟ ہاں عالمی وہ کہ بحری قزاق، یہ بری قزاق ہے. میں کہ نا اگے جس وقت نیب نے شکنجا کسیا ہے نا تے اس وقت اونڈا ہو کے مرن لگیا میں، میری حالت غیر ہو گئی ہے. تے ہوں اینج بالکل دھون سدھی ہوئی پئی ہے. یہ ہسدا کی ہے؟ آندا پتروں نون لیگ والے شکنجا تے میں کسیا بچ گئے تب بھی مارے جاؤ گے، تے جے رگڑے وچ آ گئے تب بھی کوئی رگڑا نکل جائے گا. یہ خوش پہ ہوندے نے سانو وزارت لبی پئی ہے، وہ پیچھے بہ کے ہسدا پیا ہے. اب یہ لوگ یہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے. جو خود لوٹنے والے، اگر تمہیں یاد ہو پاس کی میموری تمہاری ٹھیک ہو تو وہ وقت یاد کرو جب ان کی حکومت تھی اس وقت کیا معاملہ تھا. اتوار والے دن بھی بینک کھلوائے گئے تھے. اگر تمہیں یاد ہو تو تمہیں بات آئے گی سمجھ. اتوار والے دن بھی چھٹی ہوتی ہے. ان ظالموں اس دن بھی بینک کھلوا کے لٹے نے. جو آج کیا بن گیا ہے سپیکر، وہ آج سپیکر بن گیا ہے پرویز اشرف. یہ سب نے لوٹ مار کی ہے اس ملک کی. اب یہ قوم کی تقدیریں بنا رہے ہیں. اور یاد رکھو فَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں خبر دوں گا نا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے میں ان اعمال کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا. مجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. کیسے چھپے؟ لقمان حکیم بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر معمولی سی چیز بھی ہو نا، کہاں ہو فتح فی صخرہ، وہ پتھر میں بھی ہو چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، میرا رب کیا کرے گا؟ یا بے اللہ، میرا رب اسے لے آئے گا، وہ سامنے آ جائے گی. اور سورہ زلزال میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر چھوٹا سا بھی چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کی ہے وہ بھی بندہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لے گا، اور اگر معمولی سی برائی کی ہے اس سے بھی رب کیا کرے گا؟ اسے دکھا دے گا، وہ سامنے دیکھ لے گا اپنے. یعنی قیامت کے دن
سارا منظر آ جائے گا، کس نے ملک کو لوٹا ہے، کس نے عوام کو لوٹا ہے، کس نے خزانوں کو لوٹا ہے، کس نے لوگوں کو قتل کیا ہے، کس نے لوگوں کو آپس میں لڑوایا ہے، کس نے لوگوں کو مروایا ہے، یہ ساری حقیقتیں کھل جائیں گی قیامت کے دن۔ فرمایا تمہارے رازوں سے رب پردہ اٹھا دے گا۔ اے میرے بیٹے سمجھ یہ بات، کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ یہ توحید کا بیان چل رہا ہے، ہر چیز کو ذرے ذرے سے واقف ہے اور لانے پہ بھی قادر ہے، قیامت کے دن لے آئے گا۔ وہ کون ہے؟ ان اللہ لطیف خبیر، بلا شبہ اللہ تعالی لطیف باریک بین ہے، خبیر باخبر ہے۔ یہاں تو بریکنگ نیوز آ جاتی ہے، یہاں تو منٹ منٹ میں فوراً نیوز آ جاتی ہے۔ فرمایا یہ نیوز میں تو دیر ہو سکتی ہے، میں رب کے علم میں اور میں رب کی خبر کے بارے میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں ہو سکتی، میں ہر چیز سے باخبر ہوں۔ پھر فرمایا میرے بیٹے توحید کا مسئلہ تو آ گیا، اب اعمال صالحہ کی فکر کر۔ وہ فکر کیا ہے؟ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے کیا کر، کیا کر؟ میرے بیٹے میں تجھے لے چلوں بازار کی سیر کروانے، میرے بیٹے میں تجھے لے چلوں مال میں پیش میں۔ او جی بچے کو کہاں لے کے آیا ہے؟ او جی ضد کرتا تھا تو میں کہتا تھا چل آ تینوں سیر کرا رہا، اور تو سیر نہیں کرا، تو اسے حق بتا، اس کا کام بتا۔ وہ کام کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ جی چھوٹا ہے، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹا بیٹی 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں فَاضْرِبُوهُ، مارو ان کو۔ ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی تو چھوٹے بچے ہیں، پر میرے نبی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، انہیں تھوڑی سی زجر بھی کرو، انہیں تنبیہ بھی کرو، انہیں لگاؤ، کیونکہ آگے جا کے بلوغت کی سیڑھیوں پہ جب پہنچنا ہے، پیچھے عادت پڑی ہوئی نا تو پھر وہ نمازی بن جائے گا۔ اس لیے کہا میرے بیٹے نماز قائم کر۔ صرف نماز نہیں، نماز جو کہتی ہے وہ کیا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ میرے بیٹے جو بات صحیح ہو، جو بات سچی ہو، جو بات قرآن کی ہو، جو بات اللہ کے دین کی ہو، جو بات نبی کی سنت کی ہو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اس کا کیا کر؟ حکم دے، بتانا۔ قرآن میں موجود ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ میرے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر کیا رہیے؟ پکے رہیے، پختہ رہیے۔ فرمایا نیکی کا حکم دے، اپنوں کو بھی دے، بیگانوں کو بھی دے، جو ناراض ہوتے ہیں انہیں بھی دے، جو راضی ہوتے ہیں انہیں بھی دے۔ نہ دے دیے ناراض ہونے والے، نہ دے دیے راضی ہونے والے۔ وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، کیا جی؟ وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، خالی یہی نہ کے اندر ہے نماز پڑھو،
روزہ رکھو، حج کرو، زکات دیو، قربانیاں کرو، خالی یہ نہ کہ انہیں یہ بھی کہ بدعت نہ کرو، انہیں یہ بھی کہ دو باجے نہ بجاؤ، انہیں یہ بھی کہ او میری بیٹیوں بے پردہ ہو کے باہر نہ نکلو، انہیں یہ بھی تو کہنا یعنی جو برے کام ہیں ان سے کیا کر روک، اور عموماً یہ ہوتا ہے برے کاموں سے روکا جائے تو اگلا ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا ناراضگی کی پرواہ نہیں، بس برالا ما اصابک، جو بھی تجھے تکلیف پہنچے، تانے ملے، گالیاں ملے، خرافات ملے، دھکے ملے، تجھے محفل سے نکال دیا جائے، تو نے کیا کرنا ہے؟ بس پکا رہنا ہے، صبر کرنا ہے، پکا رہنا ہے، ہٹنا نہیں ہے کہ یہ نہ ہو میری برادری ناراض ہو جاتی ہے۔ میں اگر کہوں مائیاں سنت نہیں، مہندی سنت نہیں، مووی یہ چکر سارے یہ خرافات ہیں، میرے اپنے ناراض ہو جائیں گے۔ فرمایا ہو تو ہو، تو میرے بیٹے نہ کرنا ایسا، بلکہ جو بھی تجھے آئے بات اس پر کیا کرنا، تکلیف پر صبر کرنا۔ میرے بیٹے سن، ان ذالک من عزم الامور، میرے بیٹے برائی سے روکنا، نیکی کی تعلیم دینا، نماز پہ قائم رہنا، صبر کرنا، یہ معمولی کام نہیں، بڑے ہمت والے کام ہیں، بڑے اونچے کام ہیں، بڑے مشکل کام ہیں، بڑے صبر آزما کام ہے، اس لیے ان کاموں سے نہ ہٹنا اور دھیان کرنا میرے بیٹے۔ لا تستغفر خدک للناس، لوگوں سے جب ہم کلام ہونا، ہر بندے نہ لڑدا نہ رہی، اپنی گالوں کو پھیلانا۔ ذرا بندے نے پوچھا تیرا حال کی ہے، جا دفع ہو کرے، نہ یہ کام نہ کرنا، ذرا ذرا باتوں پہ الجھنے لگ جانا، لڑنے لگ جانا، باشیں کھول بیٹھنا اور مقابلے کرنے لگ جانا، اور بندہ کہے یہ مچھے ہی نہ لگو، یہ تے بڑا برا بندہ جے۔ فرمایا میرے بیٹے ایسے نہ کرنا، اخلاق کو اپنانا اور عمدگی کو اپنانا، اور میرے بیٹے دھیان کرنا، رب نوازتا ہے، مال دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے، کامرانیاں دیتا ہے۔ میرے بیٹے دھیان کرنا، جب سب کچھ ملتا ہے تو اندر کا غبارہ پھولنے لگ جاتا ہے، اور جب غبارہ پھولتا ہے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے، پھر ہاتھ کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں، اور جی پھائی علیحدہ ہو گئی ہے، میں جی چپڑاسی لگ گیا ہوں چودھریاں دا، جی میں ڈرائیور بن گیا چودھریاں دا، میں فلانا جی میں تو منشی لگ گیا ہوں، میں تو تھانے دار لگ گیا ہوں۔ اب اندر ایک غبارہ پھولنے لگا ہے۔ فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، اور اس زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چل، کیوں جی لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل، بلکہ نرمی سے چل، تواضع سے چل۔ جو رب تجھے عہدہ دے رہا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جو جوانی دے رہا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جو صحت دے رہا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اس لیے اکڑنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بلا شبہ اللہ تعالی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے، ہماری جی
4 گاڑیاں ہیں، ہماری جی 4 کوٹیاں ہیں، ہمارے جی بھائی باہر کے ملک میں ہے، ہمارا جی بھائی ڈی ایس پی ہے، ہمارا جی تحصیلدار ہے، یہ فخر کی باتیں کرنا، فرمایا لا یحب، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اور زندگی کیسے گزارنا، مقصد فی مشی کا، اپنی چال میں اعتدال رکھ، یعنی چلنے میں بھی اعتدال، کھانے میں بھی اعتدال، عبادت میں بھی اعتدال، گفتگو میں بھی اعتدال، زندگی میں بھی اعتدال، میانہ روی کو اختیار کر۔ اور آپ نے فرمایا خیر الامور اوسطها، کاموں میں سب سے بہترین وہ ہے اوسطها، جن میں میانہ روی ہو۔ عبادتیں کرنے لگا ہے، کر کے بے ہوش ہو گیا ہے، کھانے لگا ہے، کھا کے مر رہا ہے، یہ نہ کر، اعتدال۔ میرے مرشد نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تجھ پر تیری جان کا بھی حق ہے، وان لزوجتک علیک حقا، تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے، وان لاولادک علیک حقا، تجھ پہ تیری اولاد کا بھی حق ہے، وآت کل ذی حق حقہ، اور تجھے چاہیے ہر حقدار کو اس کا حق دے، جو حق بنتا ہے کسی کا وہ حق دے۔ اور فرمایا فاغضض من صوتک، جب گفتگو کرے نا خامخواہ ہینگے نہ مارا کر، اونچا اونچا نہ بولا کر، دہائیاں نہ ڈالا کر کہ میری بات غالب ہو جائے۔ واغضض من صوتک، اپنی آواز کو کیا کر، پست کر، نیچے کر، کیونکہ جی آواز سے تو میں روب بناتا ہوں، آواز سے تو میں دبدبا بناتا ہوں، آواز سے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، میرا دبدبا بن گیا ہے۔ فرمایا نانا، اونچی آوازیں کرنا کوئی کمال کی بات تو نہیں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین آوازوں میں سے ہے جی زرداری دی آواز تو نہیں آئی، ہاں سب کو بدترین آوازاں وچوں کھوتے دی آواز ہے، گدے کی آواز، اے بندے آدھے نے جی یہ جی اچا، ہاں کسی کی آواز بلند ہو جائے وہ کوئی نہیں، جو روب دبدبے کے لیے اور ہر ایک بندے سے آسمان کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، اسے چاہیے آواز میں کیا رکھے، اعتدال رکھے، اے نہیں ہے گل ایک نال پیا کردا تے پوری مسیح کی چک لئی خیر دینا۔ اے ہن وہ ساڈے کنے ساتھی نے وہ آندے نا وضوگاہ دے اوتے تے پتہ لگ جاندا آ گئے، وہ وضو کہا تے بندے اللہ دے بندے ہو وضو کرو، وہ وضو کرن دی بجائے اوتے ہاں وہ آوازاں آندیاں نے، تو میں تو پھر نال کمرے وچ ہی ہونا تے مینوں پھر آوازاں جاندیاں نے، میں کہ یار آ گیا، لگ گیا پتہ ہے بندہ آ گیا۔ اس وجہ نال اے نہیں چاہیے آواز جب مسجد اللہ دے گھر آ جاؤ باہر دی آواز نو مدم رکھو، لیکن جب اللہ دے گھر آ جاؤ پھر تے آواز نو بڑا دھیما کر لو، شہنشاہ دے دربار وچ آ گئے ہو نا، تے شہنشاہ دے دربار جڑا اچھیاں گلاں کرن لگ پوے تے شہنشاہ پھر انہوں چھڈدا نہیں ہوندا۔ یہ دلیل نقلی سے یہ باتیں ثابت ہوئیں کہ انہوں نے بیٹے کو نصیحتیں بھی کی، اپنا حق بھی بتایا، بندوں کے حق بھی بتائے۔ اللہ ہمیں دونوں حق اپنانے کی توفیق دے، زندگی رہی تو کل دلائل عقلیہ چلیں گے انشاءاللہ سورہ لقمان کے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی